ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا ضلالت اور گمراہی سے بھرپور تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اخلاق سے نوازا تھا کہ جو شخص مکہ کے سرداروں میں بیٹھ کر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ محمد کو تو میں قتل کروں گا، اور اسی ارادے سے تلوار اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑتا ہے، لیکن اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ خلیفہ دوم اور عمر بن خطاب، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت تبلیغ کیسے دی اور کون سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی تبلیغ کا آغاز اپنے اہل و عیال سے فرمایا، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی رسالت کی دعوت دی، اور آپ علیہ السلام نے فوراً دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ یوں وہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت تھی، اور وہ ایک لمحے میں خدیجہ سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو گئی، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ماں کا مقام دے دیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت تھی۔ اس دور میں اتنا کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے نہ جانتا تھا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جانتی تھی۔ وہ آپ کے طور و اطوار، رفتار و گفتار، سیرت طیبہ، اخلاق کریمہ اور عظیم ملکوتی صفات سے باخبر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے ہی ان پر ایمان لے آئی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے زیر تربیت شخصیت اور اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب کو اسلام کی دعوت دی، جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر و شرک کا ارتکاب نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی بت کے سامنے سربسجود ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی تصدیق فرمائی، اور اس طرح سب سے پہلے اسلام لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں علی ابن ابی طالب کو بڑی منزلت اور مرتبہ حاصل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار تھے اور شجاعت اور بہادری میں بے مثل تھے، جبکہ یہی وہ چیزیں تھیں کہ جن کی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت اسلامی کے ابتدائی مرحلے میں اشد ضرورت تھی، اور انہی صفات کی وجہ سے علی کی شخصیت باقی شخصیات سے منفرد رہی۔ جن ہستیوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ان میں صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہیرا میں قیام کے دوران طعام اور دیگر لوازمات زندگی پہنچاتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کاروان توحید میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے، اور اسلام کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ تکالیف برداشت کرنے والے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مرحلے میں ایمان لائے، اور اپنی زندگی کے صبح و شام سبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیے۔ اس ابتدائی مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر عبادات الہی بجا نہ لاتے تھے اور مومنین سے بھی اعلانیہ رابطہ نہ کرتے تھے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے مومنین کو کفار اور مشرکین قریش نے سخت اذیتیں پہنچائی تھی۔ جب حلقہ اسلام میں لوگوں کی آمد شروع ہوئی تو بالآخر وہ انتظار کے لمحات بھی آ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو تنبیہ کیجیے۔ اس حکم الہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اپنی رسالت کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا۔
اور سب سے پہلے حکم الہی کا امتثال کرتے ہوئے اپنے خاندان کے معززین کی دعوت کا اہتمام کیا۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کے معززین کو دعوت دینے کی وجہ یہ تھی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امید تھی کہ خاندانی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت در حقیقت زمانے جاہلیت میں بنے ہوئے تمام باطل اور ظالمانہ قوانین کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ اس وجہ سے اس کی مزاحمت بھی ہوئی اور اسے مسترد بھی کر دیا گیا، اور جس شخص نے سب سے پہلے اس کی مخالفت کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں تو اپنا ہی تھا لیکن ایمان میں آپ کا دشمن تھا، اور اس دشمن کا نام ابو لہب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنوں نے آپ کی حمایت چھوڑ دی اور آپ کی مخالفت اختیار کر لی، اس مخالفت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کیسے مکمل کی؟ یہ ایک عام سوال ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ دعوت اور تبلیغ کے سلسلے کو اب اعلانیہ طور پر کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ خاندان قریش کے معززین اور سرگردگان کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا جائے اور ان سب کو دعوت پر بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر دعوت طعام کا اہتمام کیا اور قریش کے 40 اشخاص نے اس دعوت میں شرکت کی۔ اس دعوت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ لوگ اس کو جانیں اور اس پر ایمان لائیں تاکہ اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکیں۔ جبکہ قریش اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعظیم اور عزت ان کے دلوں میں تھی، لیکن جاہلیت کے تعصب آڑے آئے اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دور رہنے اور بچنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنے بغیر چلے گئے اور یوں یہ مجلس کسی مقصد کے حصول کے بغیر ہی برخاست ہو گئی۔ دوسرے روز پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ 40 افراد کے لیے دعوت کا اہتمام کریں تاکہ ایک مرتبہ پھر دعوت الہی ان لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے اپنے خاندان کے معززین کو دعوت دی، اور جیسے ہی وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے فرزندان عبد المطلب، میرا خیال نہیں ہے کہ عرب میں کوئی جوان اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر چیز لایا ہو جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا بہترین تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی بہترین چیز کی طرف دعوت دوں۔ پس تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے اور اس کام میں میری مدد کرے تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ اور جانشین ہو؟ سب لوگ خاموش رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا وزیر بنوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ اس دعوت کو دہرایا لیکن سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہر بار کھڑے ہو کر اپنی مدد اور نصرت کا یقین دلایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود دعوت جاری رکھی کہ شاید ان میں سے کوئی اور بھی اسلام کی طرف آئے۔ لیکن آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے حد اصرار پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین سے مخاطب ہوئے اور کہا، یہ علی میرے بھائی اور تمہارے درمیان میرے وصی اور جانشین ہیں، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ یہ سن کر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مذاق کرتے ہوئے دیکھتے اور ابو طالب سے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس نے تمہیں اپنے بیٹے کی بات سننے کا حکم دیا ہے
تو لیجئے آگے بڑھیے، اپنے بیٹے کی بات سنیے اور اس کی اطاعت کیجئے، اور یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک علی سے اللہ تعالیٰ نے پورے مکہ میں ایمان کا جلوہ کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب پورے مکہ میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین مکہ سے کئی گنا زیادہ ہو چکی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت بھی شامل ہوئی تو مکہ کے بڑے بڑے کفر کے پہاڑ بھی ٹوٹ گئے اور سب اللہ کے نبی کے ہاں اسلام لے آئے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔